کچھ عرب کے ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام قیس تھا۔ وہ بہت رحم دل، عادل اور سخاوت شار حکمران تھا۔ امیر و غریب سب اس سے خوش تھے۔ اس کی ملکہ کا نام پروین تھا جو اپنے شوہر کی طرح نیک اور رحم دل عورت تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دن رات اپنی رعایا کی بھلائی کے منصوبے سوچتے رہتے، مگر ایک غم ہمیشہ بادشاہ کے دل میں کھٹکتا رہتا، اولاد کا غم۔ عمر ڈھل چکی تھی مگر خدا نے ابھی تک اولاد عطا نہ کی تھی۔ ایک روز بادشاہ اداس دربار میں بیٹھا تھا، چہرے پر مایوسی چھا گئی ہوئی تھی۔ وزیر نے ہمت کر کے پوچھا، جہاں پناہ، آپ کے غم کا سبب کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہماری شادی کو برسوں گزر گئے مگر اولاد نہیں ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد سلطنت پر جھگڑا ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا، جہاں پناہ، نا امید نہ ہو۔ شہر کے کنارے ایک نیک پیر صاحب رہتے ہیں، وہ ایسی دوا دیتے ہیں جس سے خدا کے حکم سے اولاد نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ شام کے وقت بادشاہ اور وزیر اس خانقاہ میں گئے۔ وہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ پیر صاحب نے ایک چھوٹی سی پڑھیا دی اور فرمایا، 14ویں رات کو ٹھیک 12 بجے ملکہ کو پیپل کے درخت کے نیچے یہ دوا کھلا دینا، اور یاد رکھنا بچی کی پیدائش کے بعد 14 برس تک اسے محل کے اندر ہی رکھنا، اگر باہر نکالا تو بڑی مصیبت آئے گی۔ بادشاہ نے شکر ادا کیا اور محل واپس آ گیا۔ 14ویں کی رات آئی، بادشاہ نے وقت پر ملکہ کو دوا کھلا دی۔ خدا کے حکم سے 9 مہینے بعد ایک چاند سی بیٹی پیدا ہوئی۔ سنہری بال، کالی آنکھیں، پتلے لب، گویا حسن کا پیکر۔ بادشاہ نے اس کا نام شہزادی عذرا رکھا۔ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چراغاں ہوا، انعامات تقسیم کیے گئے اور پیر صاحب کو خاص خلعت بھیجا گیا۔ شہزادی کو شیشے کے محل میں رکھا گیا جہاں صرف بادشاہ جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عذرا بڑی ہوتی گئی، شاہی استانی مقرر کی گئی، مگر کچھ عرصے بعد وہ تنہائی سے اکتا گئی۔ روز روتی ملکہ سے کہتی، میں اکیلی کیوں رہتی ہوں، مجھے سہیلیاں چاہیے۔ ملکہ نے سمجھایا کہ صرف 1 سال باقی ہے، پھر تم سب سے مل سکو گی، مگر شہزادی نہ مانی۔ آخرکار ملکہ نے چند امیروں کی بیٹیوں کو بلایا کر شہزادی کی سہیلیاں بنا دیا، یا سب مل کر باغ میں کھیلا کرتیں۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں گئی۔ ایک گوشے میں اسے ایک خوبصورت گلاب کا پھول دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو یکا یک زور کی آندھی چلی، اندھیرا چھا گیا، بادل گرجنے لگے۔ شہزادی کا ہاتھ اس پودے سے چمٹ گیا۔ جب وہ چھڑانے لگی تو پودا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ جادوگر سغرات کھڑا تھا۔ جادوگر نے شہزادی کو بے ہوش کر کے اٹھایا اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ محل میں گہرام مچ گیا، ملکہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ بادشاہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ اعلان کیا جائے، جو شہزادی عذرا کو جادوگر سے آزاد کرائے گا اسے 500 اشرفیاں انعام ملیں گی۔ کئی بہادر گئے مگر سب مارے گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان بڑھا کر 1,00,000 اشرفیاں کا انعام رکھا۔ شہر کے ایک کونے میں ایک غریب درزی رہتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی۔ ایک بیٹا تھا، عسکر۔ دوسری بیوی نے پہل اسے بیٹے کی طرح رکھا، مگر جب اپنا بیٹا پیدا ہوا تو عسکر پر ظلم کرنے لگی، مارتی، بھوکا رکھتی، باپ کے کان بھرتی۔ عسکر دن رات دکھ سہتا رہا۔ جب بادشاہ کا اعلان سنا تو سوچا، میری زندگی پہلے ہی مصیبت ہے، کیوں نہ شہزادی کو ڈھونڈوں۔ اگر مر گیا تو غم سے چھٹکارا، اگر کامیاب ہوا تو نصیب بدل جائے گا۔ یوں عسکر چند سوکھی روٹیاں لے کر نکل پڑا۔ کئی دن چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ 2 دن تک بے ہوش رہا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ ایک پریوں کے محل میں ہے۔ ایک حسین پری اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں سریا پری ہوں،
اس نے کہا میں تمہیں یہاں لائی ہوں، یہ لو جادوئی کھڑاؤ جو تمہیں جہاں چاہو پہنچا دیں گی، اور یہ زہر آلودہ خنجر، اس سے جادوگر کو مار دینا۔ عسکر نے شکریہ ادا کیا، کھڑاؤ پہنی اور کہا مجھے جادوگر کے محل لے چلو۔ باب نمبر 5۔ چند لمحوں میں عسکر جادوگر کے محل کے دروازے پر تھا۔ دروازہ بند تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جادوگر نے خود جادوئی منتر پڑھا، دروازہ کھلا اور وہ اندر چلا گیا۔ عسکر نے بھی وہی منتر دہرایا اور اندر داخل ہوا۔ محل سونے چاندی سے جگمگا رہا تھا۔ اندرون میں عجیب جواہرات اور دولت کا ڈھیر تھا۔ آخر کار ایک بند کمرے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ عسکر نے شیشہ توڑا تو دیکھا شہزادی عذرا کمزور اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ عسکر نے کہا شہزادی گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ عذرا نے بتایا کہ جادوگر اسے شادی پر مجبور کرتا ہے، انکار پر پتھر کی مورد بنانے کی دھمکی دیتا ہے۔ عسکر نے کہا وہ جب آئے تو کہہ دینا میں راضی ہوں، پھر یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دینا۔ جادوگر آیا خوش ہو کر سونے لگا۔ عذرا نے خنجر اس کے دل میں پیوست کر دیا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ جادوگر مر گیا۔ عسکر نے شہزادی کو آزاد کرایا، دولت سمیٹی اور محل واپس لے آیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بیٹی کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کیا، عسکر کو 1,00,000 اشرفیاں دیں اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ یوں مظلوم عسکر شہزادہ بنا اور سب خوش و خرم رہنے لگے۔